اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ایک بات بتانی ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں نا، اس کی اگزامپل ایسے ہے جیسے کوئی زنجیر یا کوئی چین ہوتی ہے، ہر کڑی دوسری سے ملتی ہے۔ ایک آیت جو ہے نا وہ دوسری آیت سے انٹر لنکڈ ہے، اور ایک آیت دوسری آیت کے مطلب کو زیادہ ایلیبوریٹ کر سکتی ہے۔ جب ہم ایک چیز سمجھتے ہیں نا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، تو اگلی آیت اس پچھلی آیت کو زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا پاتی ہے۔ اب ہم فورتھ آیت آج کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایاک کا مطلب ہوتا ہے اونلی، کا یو یا یورس، جو بھی اس ٹائم کنڈیشن ہوگی اس کے اکارڈنگ یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ و ایاک، اور صرف تجھ سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اب ایاک کا مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف تجھ سے، اونلی یو، اونلی یورس، صرف اور صرف تجھ سے۔ اس میں آپ لوگ اپنے دماغ میں نا ایک لفظ لکھیں شرک، اور اس کے اوپر ریڈ مارکر سے بڑا سا کراس کر دیں کہ شرک کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی کنڈیشن میں نا شرک کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ایاک کا مطلب ہی یہ ہے کہ صرف اور صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کا مطلب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلی سورت کی 4 آیت میں ہمیں بتایا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کا اظہار کرنا، کہ اللہ کی ذات ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں عجز و انکساری کے ساتھ اس کے سامنے جھکیں گے، اپنے تن من دھن ہر طرح سے اس کے سامنے ہم نے جھک جانا ہے اور عاجزی اور انکساری شو کرنی ہے۔ عبادت کا جو لفظ ہے نا وہ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے عجز و انکساری، معبود کی ایسی تعظیم جس سے آگے کچھ نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں نا 2 چیزیں بھی آتی ہیں۔ اگر تو ہم لوگ کسی کو بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم الہ سمجھ کر، اس کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا رب سمجھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو وہ عبادت ہے۔ اور اگر ہم کسی بھی انسان کو اپنا بڑا سمجھ کر، اس کو استاد، باپ یا کوئی بھی جو ہمارا بڑا ہے وہ سمجھ کر ہم اس کی عزت کرتے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں اطاعت۔ ان دونوں کا ڈفرنس ہمیں اچھے سے کلیئر ہونا چاہیے۔ اس میں پھر کیا چیز آ جاتی ہے؟ ہماری نیت، کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے۔ اس میں کیا آئے گا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا رب سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی سب کچھ، ہماری ہر چیز چلانے والا وہی ہے، اور پھر ہم نے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ اب جھکنا کیسے ہے؟ جیسے ہم لوگ نماز میں ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ہماری بدنی عبادت، ہم اپنے بدن کو، ہم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے روحانی عبادت، پھر مالی عبادت۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں جون سی بھی چیز ہے نا، سب کچھ اللہ کے سامنے قربان کر دینی ہے۔ وہ ہماری نفسانی خواہشات ہوں، وہ ہم لوگوں نے اپنے فزیکلی طور پہ بھی، مینٹلی طور پہ بھی، اسپرچولی بھی، ہر طرح جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اس کے سامنے جھک جانا ہے، اس کے سامنے اپنا سب کچھ ختم کر دینا۔ اس کے بعد ہے وا ایاک، اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب نارملی دیکھیں تو ہم لوگ انسانوں سے بھی تو ہیلپ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سے نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وا ایاک، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مطلب ہم صرف اللہ سے مدد چاہیں اور لوگوں سے نہ چاہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں ہماری ہیلپ کرتا نا، کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے، وہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ہی ہیلپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو صرف ہماری ہیلپ کے لیے ذریعہ بنا کے بھیجا۔ اس کی اگزامپل ایسے سمجھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہمیں رزق دینے والا، لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کماتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، جیسے پاپا جو ہیں وہ کما کے لا رہے ہیں، ماما جو ہے وہ کک کر رہی ہیں، سب کچھ بنا رہی ہیں، وہ ہمیں دے رہی ہیں۔ دین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے؟ کیسے کہ پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہم تک رزق پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ مینلی تو رزق اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے میڈیسن دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفا اس ڈاکٹر نے دی ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر کیا ہے؟ وہ ایک ذریعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے۔ اس کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی طرح سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ہماری ہیلپ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ بنا کے بھیجا، چاہے وہ آپ کی فزیکلی طور پہ ہیلپ کر رہا ہے یا آپ کی مالی طور پہ ہیلپ کر رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے۔
اور اگر کوئی آپ کو علم بھی پہنچا رہا ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اس قابل کیا ہے. یعنی مین پاور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, باقی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے انڈر آتی ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اور مدد بھی ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. میں نے سب سے پہلے والے جو تھا اس میں بتایا تھا کہ جو یہ والی آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہمیں ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, مطلب ہماری زندگی کا مقصد بیسیکلی بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا کام کیا ہے دنیا میں, میں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور کس طرح عبادت کرنی ہے, فزیکل عبادت کرنی ہے. میں نے کیسے, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, حج کر کے, جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق. اور پھر میں نے کیسے کرنی ہے, مالی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. کیسے, اگر میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے تو میں صدقہ کر سکتی ہوں, اور صدقے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ ایک روپیہ بھی کسی کو دے رہے ہیں نا وہ بھی صدقہ ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی عبادت یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ یہ کتنی چھوٹی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جائے کہ وہی ہمیں جنت میں لے جائے. اور شیطان کا سب سے بڑا جو ایک وہ ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ ڈال دے کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی نیکی ہے, یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. ہم نے شیطان کو ہر پوائنٹ پہ شکست دینی ہے. جو ہم لوگ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, وہ مدد بیسیکلی اسی چیز کی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جب ہم عبادت کریں گے اور بیچ میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی, جہاں پہ شیطان ہمیں انٹرپٹ کرے گا, ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, آپ نے وہاں پہ ہماری ہیلپ کرنی ہے. اور جو اس سے اگلی آیت ہے نا, اہدینا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, مطلب جب ہم عبادت کریں گے آپ نے ہماری مدد کرنی ہے, اور ہم عبادت کا سیدھا راستہ, ایسا راستہ, اور ہمیں ہدایت کرو سیدھا راستہ, بالکل وہ والا راستہ جو کہ صحیح ہے. کیونکہ جیسے اب آج کل ہم لوگ فتنوں کے دور میں ہیں, ہو سکتا ہے عبادات کے بھی اتنے توڑ مڑوڑ کے دکھائے جاتے ہیں, اور ہم لوگوں نے ویسی ہی عبادت کرنی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, اور کرنی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. شرک سے بالکل پاک عبادت, اور پھر ہر جگہ پہ, ہر کام پہ, ایک سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ. یہ دونوں چیزیں بالکل آپس میں لنکڈ ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے ہیلپ بھی لینی ہے, چاہے وہ دنیا کا کام ہو, دین کا کام ہو, دنیا اور آخرت دونوں. دیکھیں قرآن پاک میں وہ آیت آتی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. مطلب اس میں بھی بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں نا, کہ دنیا کے ہر معاملے میں, چھوٹی سے چھوٹی لے کے, ہم ایگزامس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگتے ہیں, اگر ہم لوگ کوکنگ کر رہے ہیں ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کریں اس چیز میں, ہر چیز میں ہیلپ کریں, چھوٹی سے بڑی سے بڑی کوئی بھی کام جو بھی ہم سٹارٹ کرنے لگتے ہیں, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کریں گے. اور روحانی عبادت سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے نفس کو شکست دینا. روحانی عبادت سب سے پہلی یہی ہے کہ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں, وہ چیز جو دل چاہ رہا ہے کرنے کو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا, اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں, ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے کچھ لوگ کو سانگ سننے کا بہت شوق ہے, گانے سننا بہت اٹریکٹیو لگتا ہے, بہت مزہ, بہت چارمنگ لگتا ہے, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں سننے چاہیے, اور یہ گناہ کا کام ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کس نے منع کیا ہوا ہے, ہمارے رب نے, جو کہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا مدبر ہے, اور وہ پورے عالمین کا. ہم جن کانوں سے سنتے ہیں نا وہ گانے, وہ کان بھی اسی نے دیے ہیں. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے اس کے ساتھ, اور یہ ظلم نہیں ہے. اور بیسیکلی ہم خدا نخواستہ اللہ پہ تو ظلم نہیں کر رہے, یہ تو ہماری اپنی ذات پہ ظلم ہے. اگر ہم کوئی بھی غلط چیز دیکھ رہے ہیں, ہم کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اسی کی دیوی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. اور دیکھیں کتنی, مطلب یہ پھر اگلی آیت الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہم سے وہ تمام نعمتیں چھینتی نہیں ہے, بلکہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. پھر ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بالکل غلط ہے, پھر بھی ہم بول رہے ہیں. غیبت کرنا, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور بہت بہت بڑا گناہ ہے اس کا, پھر بھی ہم کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے بولنا چھین نہیں رہا, بلکہ اس نے ہمیں وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ شاید یہ بندہ لوٹ کر میرے پاس آ جائے, شاید یہ بندہ اب اس گناہ کو چھوڑ دے, لوٹ کر میرے پاس آ جائے. اور ہم لوگوں نے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے ہر طرح سے, بدنی بھی, مالی بھی, روحانی بھی, جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے ہیلپ بھی لینی ہے, کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور یہی وہ ڈیوٹیز ہیں بیسیکلی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں.
اور ان چیزوں کی وجہ سے نا، اسلام کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے کبھی بھی ہماری دنیا ڈسٹرب نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم مانتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بہت آسانیوں کی طرف چلتی ہے، کیونکہ دین ہے ہی کوڈ آف لائف ہے۔ بیسیکلی یہ تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، زندگی کا کوئی بھی کام، کھانا پینا ہمیں سکھایا گیا، ہمیں سونے کا طریقہ سکھایا گیا، ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ، ہمیں بولنے کا طریقہ، ہمیں چلنے کا طریقہ دکھایا، ہمیں ایون یہ بھی بتایا کہ پہلے آپ نے کون سا جوتا پہننا ہے، واش روم جانے کا طریقہ بتایا، آپ کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، علم حاصل کرنے کا، ہر چیز چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز، سب کچھ ہمیں اسلام نے، ہمیں دین نے بتایا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو فوراً مولڈ کر لینا، کیونکہ ایمان والے مومن لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بس قرآن پاک کی جون سی بھی آیت سنیں نا، جون سی بھی آیت سنیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اس کو اپنے دل میں اتار لیں جلدی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مہلت نہیں ہے اتنی زیادہ، ہمیں نہیں پتا کبھی بھی کسی بھی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اگلا وقت شروع ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا مین آج کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے جلدی سے اسلام کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے، اور جن کا ہمیں پتہ ہے ہم نے اس پہ عمل شروع کر دینا۔